السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک لیبر ڈے سے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 1 مئی یعنی لیبر ڈے کے پس منظر کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ لیبر ڈے کی چھٹی سے تو واقف ہیں، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس کے پس منظر سے واقف نہیں۔ میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو لیبر ڈے کے پس منظر سے آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبان سے ڈر لگتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر ظالم کو برا کہتا ہوں، مجھے سولی سے نہ زندان سے ڈر لگتا ہے۔ میرے دوستو، لیبر ڈے کی ابتدا شکاگو کو شہیدوں کو سرخ سلام سے ہوتی ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا تھا اور کتنے ہی مزدوروں کو ناحق موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام دوسرے ایام کی طرح یہ دن بھی دنیا کی نظر میں صرف ایک تہوار بن کر رہ گیا ہے۔ مغربی ممالک سمیت پوری دنیا میں مزدور کی زندگی ایک جانور کی طرح تھی۔ مزدور پیشہ افراد کو حقیر نظروں سے دیکھا جاتا تھا اور ان سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ پوری دنیا بشمول مغربی ممالک جو آج ہیومن رائٹس کا راگ الاپتے نہیں تھکتے، وہاں مزدور کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ حکومت ہو، فیکٹری مالکان ہوں یا ملز اونر ہوں کی طرف سے ایسا کوئی نظام موجود نہیں تھا جس کے ذریعے مزدور اپنی تکلیف، دکھ اور مشکل کے ایام گزار سکے۔ مزدور کے لیے کسی بھی سہولت، اوور ٹائم، اچھی بنیادی تنخواہ، یہاں تک کہ چھٹی تک کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ میں مزدوروں نے بہت سی تحریک چلائیں۔ 1884 فیڈریشن آف آرگنائزڈ ٹریڈرز اینڈ لیبر یونینز نے اپنے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں انہوں نے ایک قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کچھ مطالبے رکھے گئے، جن میں سے سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ مزدور کو ایک نظام کے مطابق رکھا جائے۔ ان کے کام کے اوقات کو 16 گھنٹے سے کم کر کے 8 گھنٹے کیا جائے۔ ان کو بنیادی انسانی حقوق دیے جائیں۔ یہ مطالبہ 1 مئی سے لاگو کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ اس دن امریکہ کے محنت کشوں نے مکمل ہڑتال کی۔ 3 مئی کو اس سلسلے میں شکاگو میں منعقد مزدوروں کے احتجاجی جلسہ پر حملہ ہوا، جس میں 4 مزدور ہلاک ہوئے۔ اس ظلم و زیادتی کے خلاف مزدور احتجاجی مظاہرے کرنے کے لیے ہی مارکیٹ سکوئر جمع ہوئے۔ پولیس نے مظاہرہ روکنے کے لیے مزدوروں پر فائرنگ کر دی اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسی دوران بم دھماکے میں ایک پولیس افسر ہلاک ہو گیا تو پولیس نے مظاہرین پر گولیوں کی بارش کر دی، جس کے نتیجے میں بے شمار مزدور اپنی زندگی راہ حق میں گنوا بیٹھے اور اپنے بہتر مستقبل سے محروم ہو گئے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے بڑے سرمایہ داروں نے احتجاجی تحریک کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے مزدور رہنماؤں کو گرفتار کروا کر پھانسیاں دلوائیں۔ ان میں آلبرٹ پارسن، آگسٹ سپائس اور جارج اینجل کا نام شامل تھا۔ ان کو 11 نومبر 1887 کو پھانسی دے دی گئی۔ ان ہلاک ہونے والے رہنماؤں نے کہا کہ تم لوگ ہماری تحریک کو جسمانی طور پر تو ختم کر سکتے ہو، لیکن ہماری آواز نہیں دبا سکتے۔ جب مزدوروں پر فائرنگ ہو رہی تھی تو ایک مزدور رہنما نے سفید جھنڈا ایک زخمی مزدور کے خون میں سرخ کر کے ہوا میں لہرا دیا۔ اس کے بعد مزدور تحریک کا جھنڈا ہمیشہ سرخ رہا۔ 1889 میں ریمنڈ لیوین کی تجویز پر 1 مئی 1890 کو یوم مئی کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد یہ دن عالمی سطح پر منایا جانے لگا، سوائے امریکہ، کینیڈا اور ساؤتھ افریقہ کے۔ لیکن بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ ان ممالک میں بھی لیبر ڈے منایا جانے لگا اور اس کے بعد مزدور طبقے کی عالمی تحریک بڑی تیزی سے پھیلی اور 40 سے 50 سالوں میں
تقریباً نصف آبادی پر مزدور طبقے کو انقلابی سرخ رنگ کا پرچم لہرانے لگا۔ ان سب عوامل کی وجہ سے آج یہ دن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، جو کہ مغربی ممالک سمیت پوری دنیا کے سرمایہ داروں کے منہ پر بدنما داغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ سرخ چمنی نے راز بتلایا، خون جلتا ہے کارخانے میں۔